الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے یوزر، ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا کئی ماہ سے، ہم اسی پر اب گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک جو ہے قیامت کی نشانیوں کا چل رہا تھا، پھر بیچ کے اندر شب رات، رمضان، ان کے بیانات، لیلۃ القدر کے بیانات آ گئے۔ تو اب یہ ہمارا پارٹ 14 ہے، 13 پارٹ آ چکے ہیں، 14واں پارٹ ہے۔ تو ہم کچھ کلام کرتے ہیں کچھ اور قیامت کی نشانیوں پر، کہ ایک قیامت کی نشانی حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتائی کہ قرب قیامت میں عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے، حتیٰ کہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ حتیٰ کہ ایک مرد کی کفالت میں 50 عورتیں ہوں گی۔ یعنی وہ ایک مرد ہوگا جس کے پاس بیٹی، بھانجی، پوتا پوتی، نواسی، بہن، خالہ، مطلب اس سب کا ایک ہوگا، مطلب اور کوئی مرد نہیں ہوگا۔ تو اس پہ پھر ہم سوچتے تھے یہ کیسے ہوگا۔ تو واقعی آج کل اگر غور فکر کریں، مشاہدات کریں، تجربات سے کریں، تو واقعی یہ حدیث مبارکہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے آج کے دور میں۔ مکمل تو نہیں ہوئی ابھی، لیکن جو ہے بالکل جب قیامت قریب ہوگی تو یہ نشانی پوری ہو جائے گی کہ ایک مرد کی کفالت میں 50 عورتیں ہوں گی، پورا کنبہ ہوگا۔ تو یہ شروع تو ہو چکی ہے، اس کے اثرات شروع ہو چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک تو آج کل لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، بیٹے کم پیدا ہو رہے ہیں، لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ دوسرا، جنگیں ہو رہی ہیں، جنگیں شروع سے ہوتی آئی ہیں، لیکن ایک جنگ ہوتی ہے بڑی جنگ، عالمی جنگ، جیسے کہ اب ہو سکتا ہے تیسری عالمی جنگ ہو جائے، غزوہ ہند ہو جائے۔ تو جب جنگیں ہوتی ہیں اس جنگوں میں مرد حضرات شہید ہوتے ہیں، اور کفار کے بھی ختم ہوتے ہیں، اہل ایمان بھی دنیا سے جاتے ہیں جنگوں میں۔ دونوں طرف سے جو ہے مسلمان کا قتل ہوتا ہے، اہل ایمان کو شہادت ملتی ہے، اور کفار جو ہے واصل جہنم ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی حالیہ دیکھ لیں، فلسطین کے اندر جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل فلسطین کی، اس سے پہلے روس یوکرین کی جنگوں میں مرد حضرات جو ہے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اور تیسری ایک نشانی جو میں نے نوٹ کی ہے، دیکھی ہے، اور آپ بھی ذرا دیکھیں، تجربات کریں، کہ میں نے جو دیکھا اپنے رشتہ داروں میں، تو مرد کئی سال پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے ظاہر ہے، اور پھر کئی سال بعد اس عورت کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ میں نے اپنے خاندان میں، اپنے میکے میں، سسرال میں، ننیال میں، ددھیال میں، ہر طرف دیکھا ہے کہ کسی کے شوہر کے انتقال کو 25-26 سال ہو گئے، کسی کے 15-16 سال ہو گئے، کسی کے 18-20 سال ہو گئے مردوں کو، اور عورتیں حیات ہیں۔ تو اس طرح آہستہ کرتے کرتے یہ وہ وقت آ جائے گا کہ عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے۔ کمی شروع ہو چکی ہے، لیکن جب بالکل قرب قیامت بالکل نزدیک ہوگی تو اتنے مطلب ہو جائیں گے۔ مرد کو کفیل کہا گیا کہ ایک کفالت کرنے والا ہوگا، حالانکہ وہ کفالت نہیں کرے گا، مطلب اسے کہا گیا ہے کہ کفیل ہوگا، یعنی نگبان ہوگا۔ لیکن کیونکہ آج کے دور میں تو عورتیں کما رہی ہیں، کوئی گھروں میں کسب حلال کما رہی ہیں، کوئی باہر نکل کر اسکولوں میں، آفسوں میں، جو ہے جو ہاسپٹلوں میں جاب کر رہی ہیں، اپنے مطلب جو انہوں نے سیکھا ہے، پڑھا ہے۔ تو اب آج کے دور میں عورت کما رہی ہیں، بہت کم عورتیں ہیں جو گھر میں ہیں۔ تو وہ دور تو وہ ہوگا کہ اس میں کوئی عورت گھر میں نہیں بیٹھے گی، سبھی آن لائن یا باہر جا کر جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہوں گے۔ اس طرح گزارا ہوگا، عورتیں مردوں کی جگہ لے لیں گے۔ آج کافی حد تک تو لے لیا، آج اگر 100 سال پہلے چلے جائیں ہم، تو عورتیں صرف گھروں میں کھانا پکاتی تھیں، بچے پیدا کرتی تھیں، بچوں کی پرورش کرتی تھیں۔ اس سے پہلے اور چلے جائیں تو کھیتوں میں جاتی تھیں، کھیتوں میں کھانا نہ دینے،
تو یہ اس طرح کے کام عورتیں کرتی تھیں۔ اب آج دیکھیں جیسے جیسے زمانہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے، زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے، عورتیں جاب کر رہی ہیں، بینک میں دیکھ لیں، ہاسپٹل میں دیکھ لیں، بڑے بڑے اور ایئر ہوسٹس دیکھ لیں، جگہ جگہ عورتیں جاب کرتی نظر آئیں گی۔ تو اس وقت بھی عورتیں جب کر رہی تو اس وقت بھی اور زیادہ دور فاسٹ ہو جائے گا، سبھی کما رہے ہوں گے، گھر کی جتنی عورتیں ہوں گی سبھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے۔ تو قیامت قریب ہے میری یوزروں، آپ لوگ قیامت کی تیاری کریں، قبر میں جانے کی تیاری کریں۔ اور قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اسرائیل صرف گائے کو ذبح کرے گا۔ جو اس نے مسجد اقصیٰ کے سامنے جبل زیتون پر جو ہے گائے کی قربانی کا ارادہ کیا ہے 24 اپریل کو، اس گائے کا سارا واقعہ میں نے اپنے بیان میں پہلے بتا دیا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان میرا آیا ہے کہ اسرائیل جو ہے گائے کی کاؤ کی قربانی کر رہا ہے، کیا مسجد اقصیٰ شہید کر دی جائے گی؟ یہ میرے بیان کا موضوع ہے، آپ اس سے پہلے ہمارا بیان ہے نکال لو سنیں۔ اور فلسطین کا، تابوت سکینہ کا سارا یہ میرا بیان یوٹیوب پر موجود ہے سورہ بقرہ کے حوالے سے، تو آپ ان کو سرچ کریں، نکالیں اور سنیں، کیونکہ سورہ بقرہ ابھی میری چل رہی ہے، ابھی پوری سورہ بقرہ ختم نہیں، اس کے 20-25 بیان سورہ بقرہ کے آ چکے ہیں، لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ قرآن کی، اور اس میں سب سے زیادہ احکامات ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو شہادت کا تو آ چکا بیان میرا، اس میں گواہی کا، اب رضاعت کا بیان آئے گا۔ اللہ نے چاہا سورہ بقرہ سے کہ کتنے عرصے تک دودھ پلانا چاہیے، اور حرمت جو ہے رضاعت کتنے سال میں قائم ہوتی ہے، وہ بیان انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں وہ زندگی صحت تندرستی رہی تو اپلوڈ کروں گی۔ آپ بھی میرے لیے صحت تندرستی کی دعا کریں، اور میرے یوٹیوب سے جڑ جائیں، اور میرا گروپ بھی ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں بھی روزانہ کی بنیاد پہ اچھی اچھی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں، تو اس میں بھی آپ ایڈ ہو جائیں میرے گروپ کے اندر۔ کمنٹ میں اگر جس کو ایڈ ہونا ہے تو مجھ سے نمبر مانگیں، انشاءاللہ میں ان کو نمبر دوں گی۔ میرا بیان میں کوئی غلطی پائیں تو میری اصلاح فرمائیں آپ، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گی، بلکہ مجھے خوشی ہوگی، کوئی میری غلطی بتائے گا تو مجھے خوشی ہوگی اور میں اپنی اصلاح فرما لوں گی۔ اکثر لوگ بتاتے ہیں میرے جو واٹس ایپ وغیرہ پہ ہوتے ہیں تو غلطیاں بعد میں بھول چوک ہو جاتی ہے، میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، تو غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی بھول ہو سکتی ہے، تو آپ اصلاح فرمائیں، اور اگر بیان اچھا لگا ہے تو میرے حوصلہ افزائی فرمائیں، پورا بیان سنا کریں، آگے فارورڈ شیئر بھی کریں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التجا ہے جلد سے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی، قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کی، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آمین آمین، بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔